وہ لوگ جو آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے روکتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے. مانگنا اس وقت تک اجازت تھی جب سرکار ظاہری جسم کے ساتھ زمین پر جلوہ گر تھے. اب مزار اقدس میں آرام کرتے ہیں تو مانگنا جائز نہیں. اب مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں ہمیں تو حضور کی یہ حدیث یاد ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس کسی کی پیروی کرو گے صحابہ میں سے سرکار کے فرمان کی روشنی میں ہدایت پا جاؤ گے. ہم صدیق اکبر کی پیروی کرتے ہیں. کیسے؟ علیل تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل تھے تب آپ بھی بخار میں تھے تو سرکار دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت. اور قربان جائیے صدیق اکبر بھی جب علیل تھے تو ام المؤمنین فرماتے ہیں صدیق اکبر بھی بخار ہی میں تھے اور اس وقت وہ بھی یہی دعا کر رہے تھے. اب وصیت فرماتے ہیں صدیق اکبر میرے جسم سے روح پرواز کر جائے. حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں, پردہ فرما چکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پردہ فرما چکے ہیں, مزار اقدس بن چکا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں سرکار کے وصال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مرض وصال میں تھے تو فرماتے ہیں جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر میرے جنازے کو رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ حضور ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. دروازہ کھل جائے تو پہلو میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. سوال یہ ابھرتا ہے کیا صدیق اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ حضور پردہ فرما چکے؟ پھر یہ اجازت لینے والا سوال کرنے کی وجہ اور بات کرنے کی وجہ تو صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور زمین پر تھے تب بھی سوال پورا کرتے تھے, زمین کے اندر ہیں تب بھی سوال پورا کرتے. اسی لیے تو انہوں نے کہا, اسی لیے کہا. اور پھر جب جنازہ رکھ دیا گیا اور جیسے ہی کہا گیا کہ ابو بکر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کے پہلو میں آرام کرنے کی آرام کے لیے جگہ کے طالب ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وصال کے بعد حضور سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر آپ جو ہے وہ جشن صحابہ مناتے ہو تو صدیق اکبر تو سرخیل صحابہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ صدیق اکبر تو وصال کے بعد یہ آرزو رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار کا عقیدہ. تمہارا عقیدہ غلط ہے, ہمارا عقیدہ تو وہی ہے کہ کل بھی دیتے تھے آج بھی دیتے ہو قیامت تک دیتے رہیں گے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور پھر کہتے ہیں منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مراد پوری ہو گئی, دروازہ کھلا اور قیامت تک صدیق اکبر کو پہلوے مصطفیٰ میں آرام کرنے کا موقع نصیب ہوا. آج پہلوے مصطفیٰ میں صدیق اکبر آرام کر کے قیامت تک کے ماننے والوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں سن لو مصطفیٰ سے مانگنا شرک نہیں ہے. اگر ہوتا تو ابو بکر کبھی مصطفیٰ سے سوال نہ کرتا. اس لیے اس عقیدے کو مانو. امریکہ سے مانگنا شرک نہیں, یہود و نصارہ سے مانگنا شرک نہیں اور حضور سے مانگنا شرک معاذ اللہ.